اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم۔ جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل وہاں ہم اپنی جبین جھکاتے رہیں گے۔ مسائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت اسے ہمیشہ جہاں میں لوٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے آقا کی ختم نبوت کا سکہ جلاتے رہیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کی یہ خوبصورت مجلس محترم جناب حضرت مولانا یاسین ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی سجائی ہوئی محفل، اللہ پاک ان کی محبتیں اپنی بارگاہ کے اندر، محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ دائیں سے لے کے بائیں جانب تک علماء کرام کا گلدستہ آپ احباب کے سامنے موجود ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھے جو وقت ملا ہے میں انشاءاللہ اس وقت سے بھی کمی کرتے ہوئے علماء کا لحاظ رکھتے ہوئے چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ آئیے اب توجہ میری طرف رکھیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کو سماعت کیجئے۔ مہمانان گرامی آئیں گے، آتے رہیں گے، زیارت کیجئے۔ اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے میں چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ حضرات، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ نے مقام بڑا عطا کیا، اللہ نے عظمت بڑی عطا کی، اللہ نے شان بڑا عطا کیا، اللہ نے بلندی بڑی عطا کی۔ لیکن آئیے ذرا توجہ کیجئے، میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ احباب کے سامنے جو اللہ رب العالمین نے امام کائنات کو سب سے بڑا مقام عطا کیا ہے، سب سے بڑا تاج عطا کیا ہے، جسے ہم ختم نبوت کہتے ہیں، اس حوالہ سے چند معروضات رکھوں۔ حضرات، حضرت آدم صفی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجیب اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب کائنات کے سردار نبی کی باری آئی، جب تاجدار کونین کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں محمد رسول اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہے، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ آقا کائنات ختم نبوت کا تاج لے کر کے اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ مجھے پھر کہنے دیجئے نا، سارے نبی عظمت والے، سارے نبی شان والے، سارے نبی مقام والے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 قوم و پیش انبیاء کرام اس دنیا کائنات کے اندر آئے، سارے حسن و جمال والے آئے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا کیا بے مثال۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کائنات کو کتاب عطا کی بے مثال۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے یار عطا کی ہے یار بے مثال۔ لیکن جب نبوت کی باری آئی، اللہ
لیے نبوت ہے، اور امام کائنات کو اللہ نے دو تاج عطا کیے، ایک نبوت کا تاج عطا کیا، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا حضرات ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے امام کائنات پر دین کو مکمل کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے شریعت آخری، آقا علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہ کتاب آخری، آقا علیہ السلام کی امت آخری، آقا علیہ السلام کی امت آخری۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہم نے امام کائنات پر دین کو مکمل کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام پر جب دین کو مکمل کر دیا گیا، اگر امام کوئی اپنی امامت چلائے گا، اگر خطیب کوئی اپنی خطابت چلائے گا، اس کے اپنے الفاظ اور جملے ہو سکتے ہیں، ہاں جو بات قرآن اور حدیث سے مل جائے، جو بات نبی علیہ السلام کے فرامین سے مل جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ کیونکہ مجھے یاد آئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دائیں جانب امام کائنات کی بات ہو، بائیں جانب میری بات ہو، اگر میری بات نبی کائنات سے مل جائے، اگر میری بات نبی کائنات کی بات کی مطابقت اختیار کر جائے تو میری بات کو سینے سے لگا لینا ہے۔ اگر وہی بات امام کائنات کی بات کے خلاف ہو جائے تو میری بات کو زمین پر مار دینا ہے۔ امام کائنات کی بات کو سینے سے لگا لینا ہے۔ پتہ کیا چلا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین اترا ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہو چکا ہے۔ اگر کوئی کہنے والا آج اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نبی بن کر کے آیا ہوں، بلکہ میں یہ نہیں کہتا اور میں یہ بھی نہیں کہتا، اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں جھوٹا نبی بن کے آیا، حضرات نبی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی صادق ہوتا ہے، نبی امین ہوتا ہے، نبی ایماندار ہوتا ہے، اور اس کو میں نبی بھی نہیں کہنا چاہتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی نبی کے مد مقابل اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے وہ لعین ضرور ہے، وہ لعنتی ضرور ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آنا، کیونکہ امام کائنات نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ جب آقا نے اعلان کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کہنے والا اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے مد مقابل کرنے والا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، اور کہے جی میں نبی بن کے آ گیا، امام کائنات نے اعلان کیا فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا جناب عمر میرے بعد نبی بن کر کے آتے۔ امام کائنات نے اعلان کیا فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو۔ امام کائنات نے اعلان کیا قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ امام کائنات اعلان کرتے ہیں قال انا قائد المرسلین، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا سپہ سالار بنایا، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ آگے آقا اعلان کرتے ہیں فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا کیا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ آگے اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں فرمایا وَأَنَا أَوَّلَ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے اعلان کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم اس بات کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، ہم اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور ختم نبوت اس چیز کا نام ہے نبی پاک کی ذات کو آخری مانا جائے، آپ کی بات کو آخری مانا جائے، آپ کی صورت کو آخری مانا جائے، آپ کی سیرت کو آخری مانا جائے، آپ پر جو کتاب اتری ہے اسے آخری تسلیم کیا جائے۔ لیکن پھر بھی کہنے والا نبی پاک کے مد مقابل کھڑے ہونے والا نبوت کا دعویٰ کرے، ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، ہم اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت
نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا اور ایسے جملے بولنے والا، ایسے الفاظ کی ترجمانی کرنے والا، میرے آقا علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اور میں شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کا بیٹا، روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں حضور کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے، حضور کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔